سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام ہے کہ پاکستان کا چاہے سیاست دان اور کوئی علماء ہو یا کوئی مولوی ہو، سب کے پاس کروڑوں اربوں روپوں کی جائیدادیں پائی جائے گی۔ پاکستان میں شیعہ سنی و دیگر مسالک کے علماء کرام کروڑوں روپوں کی جائیداد رکھتے ہیں اور کروڑوں روپوں کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور امت کو سادگی اپنانے کی تلقین کرتے ہیں اور جنت کی لالچ دیتے ہیں۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی ملکیت میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور مولانا کے اکاؤنٹس میں 49 ارب روپے موجود ہیں۔ ایم ٹی جے کے نام سے ایک برانڈ بھی چلاتے ہیں اور پوپ فرانسس کی جائیداد جو کیتھولک چرچ کا سربراہ تھا، اب کو یہ یقین نہیں آئے گا پوپ فرانسس صرف $100 چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ ہاں، $100 90 یورو سے کم۔ اب کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ جنتی ہے؟ پاکستان میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کو جنت دوزخ کے فتوے دیتے رہتے ہیں، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی گھر نہیں، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں، اس کے نام پر کوئی سرمایہ کاری نہیں، اور پھر بھی وہ کیتھولک چرچ کے سربراہ تھے۔ کرسچن مذہب کا ایک رہبر تھا جو نہایت طاقتور تھا، ایک ایسی پوزیشن جو اسے ہر سال تقریباً 3,40,000 یورو ادا کر سکتی تھی، لیکن اس نے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جیسوئٹ تھا اور جیسوئٹ غربت کی قسم کھاتے ہیں۔ اپنے پیشروؤں کی طرح ویٹیکن کے پرتعیش اپارٹمنٹس میں رہنے کے بجائے اس نے کاسا سانتا مارٹا میں رہنے کا انتخاب کیا، جو ایک سادہ معمولی رہائش گاہ ہے۔ کوئی بڑی بلڈنگ نہیں، کوئی ذاتی نوکر نہیں، بس ایک بستر، ایک میز اور اس کا ایمان۔ اس نے روایتی سرخ لوفرز سے انکار کرتے ہوئے اپنے پرانے پہنے ہوئے سیاہ جوتے پہنے۔ اس نے ایک چھوٹی فورڈ فوکس میں سفر کیا جبکہ دیگر مذہبی رہنما لیموزین میں گاڑی چلاتے ہیں۔ اس نے ویٹیکن کے ملازمین کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس نے سادہ لباس زیب تن کیا بغیر کسی خاص آرائش کے، صرف اس کی سفید پوشاک اور ایک آئرن کا بنا صلیب، جبکہ کچھ اپنے مال، اپنی جائیداد، اپنی شبہ سے چمٹے رہتے ہیں۔ پوپ فرانسس نے سب کچھ لینے کے لیے کچھ بھی نہیں رکھنے کا انتخاب کیا۔ یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کی ملکیت کیا ہے، یہ ہے کہ آپ کون ہیں، آپ دوسروں کے لیے کیا کرتے ہیں۔ دنیا حیران ہے لیکن متاثر ہے۔ ایک ایسے دور میں جہاں دولت اکثر حتمی مقصد بن جاتی ہے، پوپ فرانسس اپنے آپ کو کبھی بھی مالا مال کرنے کی کوشش کیے بغیر ایک ابدی نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ اس نے ایک اخلاقی خوش قسمتی چھوڑی، اخلاق و عاجزی کا سبق، انصاف کا سبق، خدمت کا سبق، خدا کی عبادت اور اس پر بھروسے کا ویژن دیا۔ اپنے دور میں فرانسس نے دنیا بھر میں کیتھولک کی تعداد میں اضافے کی نگرانی کی، بنیادی طور پر افریقہ اور امریکہ میں ترقی کی وجہ سے۔ افریقہ کیتھولک کے لیے سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا خطہ ہے، اور نہ صرف اس وجہ سے کہ دنیا کے دیگر خطوں کے مقابلے اس کی مجموعی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ کیتھولک کے طور پر شناخت کرنے والے خطے کی آبادی کا تناسب بھی فرانسس کے پاپائیت کے دوران بڑھتا گیا، اور 2013 میں فرانسس کے ساتھ اپنا پہلا پوپ ملنے کے باوجود امریکہ دنیا کے تمام خطوں میں سب سے زیادہ کیتھولک ہے۔ پوپ فرانسس تقریباً 1.3 بلین کیتھولک کے روحانی سربراہ، ایک معمولی اور غیر پیچیدہ زندگی گزارنے کے لیے اکثر تعریف کی جاتی تھی۔ پوپ نے دنیا کی امیر ترین مذہبی تنظیموں میں سے ایک ویٹیکن کے رہنما کے طور پر مالی انعامات اور ذاتی آسائشوں سے پاک رہنے کی شعوری کوشش کی ہے۔ اور پاکستان میں علماء کرام، چاہے وہ شیعہ فرقے سے ہو چاہے وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہو، علماء کرام، مولوی، مفتی، سب صرف پیسے بنانے کے پیچھے پڑے ہیں، کیسے غریب عوام سے لوٹا جائے۔ کبھی ختم نبوت کے نام پر، کبھی شاعر اسلام کے نام پر مولوی اپنا پروپیگنڈا کر کے اپنا کاروبار چمکاتے ہیں، سیاست دان اپنا کاروبار چمکاتے ہیں، کبھی جہاد کے نام پر چندہ بٹورتے ہیں اور تجوریاں بھرتے ہیں، اور ان لوگوں نے ایک چیز نہیں کی ابھی تک پاکستان میں کہ یہ کام کیا ہو۔ مدرسے ہیں تو وہ آپ ان کا حال خود دیکھ لیں۔
پاکستان کے مدرسوں کے نام پر اس میں فحاشی زنا ناچ گانا مجرے جیسی ویڈیو وائرل آئے دن ہوتی رہتی ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ مدرسے میں صحیح تعلیم یہ مولوی دے رہا ہے، قرآن کی تعلیم دے رہا، صحیح اسلام کے بارے میں بتا رہا ہے۔ سننے میں کیا آتا کہ آج اس مولوی نے اس بچے کے ساتھ زیادتی کر دی، آج اس کے ساتھ کر دی۔ 2 ٹکے کے مولویوں کو عوام نے سر چڑھایا ہوا۔ یہ عوام اگر ہوش کے ناخن لے، پیری مریدی چھوڑ کر کوئی اسلام کی تعلیم پر خود صحیح سے پڑھ لیں تو پاکستان جو اسلامی ملک کہا جاتا ہے، پاکستان کا جو آج حال ہوا ہے، شاید کچھ بہتر ہوتا۔ عوام علماء کے کہنے پر چلتی ہے، علماء نے اپنے فتوے دے دے کر پاکستان کو برباد کر دیا ہے۔ آدھے سے زیادہ جو علماء بننے پھرتے ہیں ان کو خود صحیح اسلام کی الف بے بھی نہیں آتی ہوگی، باقی کی کثر جاہل سیاست دان کے ہاتھ پاکستان لگ گیا ہے، جن کو بولنا تک نہیں آتا۔ کسی سیاست دان کی تقریر سن لو تو صرف ہنسی آتی ہے، اور وہ صرف اپنے بینک اکاؤنٹ بھرنے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔